سورہ البقرہ کی آیت نمبر 247 تک گزشتہ درس میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ 248 آیت نمبر ابھی ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اس وقت جو نبی تھے ان کا نام مفسرین کرام نے حضرت سموئیل لکھا ہے، ان کے زمانے میں۔ اب یہ واقعہ اس کے بیان کرنے کی حکمتیں حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، لیکن کچھ جو ہیں اشارتاً اور کچھ صراحتاً معلوم بھی ہو رہی ہیں، آگے بھی معلوم ہوں گی۔ پہلی تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے اس کو غیر مشروط ماننا چاہیے، انکنڈیشنل۔ اس میں یہ نہیں کہ اگر یہ ہو تو ٹھیک ہے، یہ ہو تو پھر نہیں ٹھیک، ایسے ہو تو صحیح ہے، ایسے ہو تو نہیں صحیح، یعنی اس میں اپنی رائے یا مشورے کا دخل نہیں ہے۔ جو اللہ رسول کا حکم ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے مزاج کے مطابق ہو یا ہمارے مزاج کے خلاف ہو۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کے مالاؤن تھے، سردار تھے، اس قوم کے جاگیردار تھے، وڈیرے تھے، وہ خود سرداری چاہتے تھے، اور اسی امید پہ انہوں نے جو اس زمانے میں نبی تھے علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ کسی کو امیر مقرر کریں کہ ہم میں سے کسی کو امیر مقرر کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت طالوت جو کہ ایک عام شخص تھے قوم کے، ان کو امیر مقرر کیا گیا، تو وہ اس پہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے امیر ہو سکتا ہے، امیر تو ہم میں ہونا چاہیے، اس کے پاس تو مال کی وسعت نہیں ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہم جاگیردار ہیں، ہمارے پیچھے لشکر ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، ان کا جو چناؤ ہوا ہے یا ان کا انتخاب ہوا ہے، یہ یعنی الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے۔ الیکشن میں تو ووٹ ہوتے ہیں، جس کے ووٹ زیادہ وہ، اور سلیکشن ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی کسی آدمی کو منتخب کر لیا جائے، اور یہ سلیکشن رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، یہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ اور ظاہری وجہ اس کی یہ فرمائی گئی کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ امارت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں، کہ جسمانی طور پر توانا، صحت مند ہیں اور علم کی دولت سے مالا مال ہیں، تو یہ چیزیں امارت کے لیے ضروری ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عطائے خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے، کسی کو اعتراض کرنے کی کیا مجال ہے۔ واللہ ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو اس تمام کے باوجود بھی ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے وہ لوگ کہ یہ انتخاب خداوندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہری جسمانی صحت اور طاقت اور ان کے علم کی وجہ سے ان کو یہ امارت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ تو یہ اس بات سے بھی مطمئن نہیں ہوئے، اس لیے اگلی بات کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ بنی اسرائیل بھلا اپنی ضد سے باز آنے والے تھے۔ کب اپنی ضد سے باز آنے والے تھے؟ فوراً مطالبہ کیا کہ آپ دلیل پیش کیجئے کہ طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب نبی کی زبان سے
جب نکل رہا ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر چنا ہے، تو اب پھر بھی اعتراض کرنا، لیکن ان کی چونکہ سرشت میں تھا تو اس لیے اب یہ ظاہر بات ہے مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہوگی، ان سے آگے نقل کر کے حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ انتخاب خداوندی ہے؟ اس وقت ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین و طمانینت کا سامان ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اب اس کا اس میں ذکر ہے کہ اس کی نشانی وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی نے ارشاد فرمایا ان آیات ملک ہی، اس کے ملک، اس کی بادشاہی، اس کی امارت کی نشانی کیا ہے؟ این یأتیکم التابوت، کہ آ جائے تمہارے پاس تابوت، تابوت صندوق اس قسم کا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے لیے سکینہ ہے، یعنی دل کا اطمینان کا سامان ہے، سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دل کی تسکین ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور باقی بچی ہوئی چیزیں جو کچھ چھوڑا آل موسیٰ اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ اگر تم ایمان لاتے ہو، ایماندار ہو۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد گرامی ہیں، صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ کنز الایمان پہ آگے حاشیہ لکھا ہے خزائن العرفان کے نام سے، تو وہ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ یہ تابوت جو ہے نا، جو فرمایا گیا کہ این یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک زر اندوز صندوق تھا، یعنی اعلیٰ قسم کی لکڑی، شمشاد کی لکڑی، اس کا بنا ہوا یہ ایک صندوق تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 2 ہاتھ تھا، یعنی لمبائی 3 ہاتھ، یہ ایک زیرہ جس کو کہتے ہیں، اور چوڑائی 2 ہاتھ تھی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تصویریں تھیں۔ اب یہ تصویریں ہماری شریعت میں اس کو یعنی منع کیا گیا ہے، ناپسند کیا گیا ہے، جو مجسمے وغیرہ بنائے جاتے ہیں بت، یہ تو سختی سے منع ہے، اور آج کے دور میں اس میں فرق کیا جاتا ہے کہ جو صرف تصویر یعنی اس کا عکس نہ نکالا جائے اور ویسے جس طرح یہ بنتی ہے، بہرحال اس کے جواز کے موجودہ دور میں کچھ قائل ہیں، لیکن اس میں بھی بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنے اس سے بچا جائے، جتنا کم ہو یہی چیز بہتر ہے۔ لیکن موجودہ دور میں یہ جو کیمرے سے تصویریں بنائی جاتی ہیں، اس میں فرق کیا جاتا ہے کہ اس کو جس طرح آئینے میں انسان کی شکل نظر آتی ہے یا پانی میں نظر آتی ہے، اس پہ قیاس کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا عکس نکالا نہ جائے۔ تو بہرحال یہ اس پہلے شریعتوں میں تصویروں کی ممانعت نہیں ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات سے انہوں نے مجسمے بنائے تھے، تو وہ ان کے لیے بناتے تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب، کہ ان کے لیے وہ جو ہے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے
قبضے میں تھے، ان کے اختیار میں تھے، اور وہ جنات ان کے لیے کام کرتے تھے اور ان کے لیے وہ محاریب محرابیں بناتے تھے۔ و تماثیل، تمثیل کا معنی ہوتا ہے مجسمہ، تو یہ مجسمے بناتے تھے۔ بیلدن و جفان، کل جواب، بڑی بڑی ان کے لیے وہ کنالیاں وہ بناتے تھے۔ و قدور راسیات، ہاندیاں جو اپنی جگہ جمی۔ تو یعنی اس پہلی شریعتوں میں یہ تصویریں جائز تھیں۔ تو بہرحال یہ حضرت آدم علیہ السلام پر وہ صندوق نازل ہوا تھا اور اس میں انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن اور مکانات کی تصویریں تھیں، یعنی ان کے گھروں اور رہنے کی جگہوں کی تصویریں تھیں۔ اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یعنی آپ کی تصویر اور حضور کے دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی حضور کے مکان، حضور کی رہائش گاہ، اس کی تصویر تھی اس میں، یعنی سارے انبیاء کرام کے مکانات کی اور ان کی تصویریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہیں تو میں آپ کی تصویر اور آپ کے مکان کی تصویر۔ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں، یعنی اس طرح وہ تصویر تھی کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، اس طرح آپ کی تصویر ہوتی۔ تو وہ صندوق تھا جس میں یہ چیزیں تھیں۔ اور گرد آپ کے اصحاب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آپ کے اصحاب، ان کی بھی تصویریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں الواح تورات کے ٹکڑے بھی تھے، کیونکہ تورات جو تھی وہ اس طرح تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، تختی کو لوح کہتے ہیں، اس کی جمع الواح، تو الواح تورات یعنی تورات کی تختیوں، ان کے ٹکڑے بھی اس صندوق میں تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کا جو عصا تھا، جو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا وہ، اور آپ کے کپڑے اور آپ کے نالین شریفین، یعنی آپ کے جوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی عصا، یعنی ان کا بھی ڈنڈا جو تھا، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا، اس میں سے بھی کچھ اس صندوق میں تھا۔ تو یہ صندوق تھا جس کا ذکر یہاں ہے کہ این یاتیکم التابوت، وہ تابوت تمہارے پاس آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا، یعنی وراثتاً چلا آتا رہا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی، وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بد عملی بڑھ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے وہ تابوت چھین کر لے گئے۔ یعنی پہلے تو بنی اسرائیل کے پاس تھا، اس سے وہ برکتیں حاصل کرتے تھے، جنگ میں آگے رکھتے، اس کی وجہ سے ان کو فتح حاصل ہوتی، کوئی مشکل پیش آتی تو اس کو سامنے رکھ کے دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ مشکل کو دور فرماتا، کامیابیاں عطا فرماتا۔ پھر بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور بد عملی بڑھ گئی۔ ممکن ہے پھر ان میں بھی کوئی ایسا فرقہ پیدا ہو گیا، وہ کہے کہ یہ کیا شرک کر رہے ہو بھائی، جس طرح آج کے دور میں شرک 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 شرک، ہر چیز ہی شرک، تو ان میں بھی یہ ایسے پیدا ہو گئے ہوں جو کہتے ہیں کہ کیا اس کرتے میں کیا رکھا ہوا ہے بھائی، اس کرتے سے تم برکت حاصل کرتے ہو، یہ تو شرک ہے۔
تو یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ان میں کچھ اس عقیدے کے لوگ پیدا ہو گئے کہ بہرحال یہ ہے کہ ان کی حالت خراب ہوگی، ان کی بد عملی جب بڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر ایک کافر قوم عمالقہ ان پہ مسلط کر دیا، انہوں نے ان پہ قبضہ کر لیا اور ان کے شہروں کو فتح کر لیا، ان کو قتل کیا، ان کو گرفتار کیا، اور تابوت جو تھا وہ بھی ان سے چھین کے لے گئے۔ یہ جو تابوت تھا جس میں انبیاء کرام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، جس سے وہ برکت حاصل کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی مشکلیں دور ہوتی تھیں، جنگ میں فتح ملتی تھی اس کی برکت سے، وہ ظالم کافر قوم جو ان پہ مسلط ہوئی تھی وہ ان سے چھین کے لے گئے۔ اور اب ظاہر بات ہے کہ انہیں اس کی کیا قدر والے ہی قدر جانتے ہیں نا، ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ بنی اسرائیل کو تو معلوم تھا کہ یہ کتنی قدر و قیمت والا ہے، اس میں انبیاء کرام کے تو برکات ہیں، اور کافروں کو کیا اس چیز کی کہ ان کو کیا۔ تو انہوں نے جا کے اس کو نجس اور گندے مقام پہ رکھا، اس کی بے حرمتی کی، اور اب وہ کافر تھے تو ان کو اس کی اس قدر و قیمت نہیں تھی، وہ لے گئے اور اس کو گندگی میں رکھ دیا، اس کی بے حرمتی کی۔ تو اب ہر آدمی جو ہے ہر چیز کی قدر و قیمت نہیں جانتا جب تک کہ اس کی اہمیت اس کو معلوم نہ ہو۔ تو یہ جو تابوت تھا، بنی اسرائیل تو اس کی اہمیت کو جانتے تھے، جب تک اس کی وہ ادب احترام کرتے رہے، اس کی وجہ سے ان کو فتح حاصل ہوتی رہی۔ جب ان میں بدعملی پیدا ہوئی تو سزا کے طور پر ان پہ دوسری قوم مسلط کی گئی، اور وہ تابوت ان سے چھین کے لے گئے، اور وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے تھے، انہوں نے اس کو گندے مقام پہ رکھا۔ لیکن کیا ہوا، اس بے حرمتی کی وجہ سے وہ جو کافر تھے وہ بھی طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے، ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں، اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت ان کی بربادی کا باعث ہے۔ یعنی ان کو بھی کسی طرح یہ احساس ہوا، کسی نے سمجھایا ہوگا، یہ جو تم پہ اس وقت آفات آ رہی ہیں یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ تم اس تابوت کی تم نے توہین کی ہے جو بنی اسرائیل کے لیے بڑا مقدس تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا۔ اب دونوں چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ادھر سے بنی اسرائیل، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہوا کہ وہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا جو تمہارے لیے تمہاری تسلی کا باعث ہوگا، اور ادھر ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم پہ جو آفتیں آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ اس تابوت کی ہم نے بے حرمتی کی ہے۔ تو کیا کریں بھائی، اب ٹھیک ہے بھائی، بیل گاڑی پہ رکھو، بیلوں کو ہانک دو، ٹھیک ہے، وہ ادھر لے جائیں ان کے پاس، وہ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں، وہ اس کا ادب کریں، احترام کریں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، بیل گاڑی پہ رکھا اس کو اور بیلوں کو ہانک دیا۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ وہ تمہیں مل جائے گا، فرشتے اس کو لائیں گے۔ فرشتے اس بیل گاڑی کو، بیلوں کو ہانکتے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، طالوت کے سامنے آ گیا۔ جب وہ ان کے سامنے آ گیا تو اب جو یعنی نشانی ان کے لیے مقرر کی گئی تھی وہ ان کو مل گئی کہ طالوت کی بادشاہت جو ہے اس کی نشانی کیا ہے، این یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان کا سامان ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں بچی ہوئی چیزیں ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون کی، تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کے لائیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے
کہ اب اس میں تو یہ ہے کہ صرف تابوت تمہارے پاس آئے گا، وہ تابوت لکڑی کا صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے اطمینان کا سامان ہے۔ اس کی تفصیل جو مفسرین کرام نے لکھی ہے، ظاہر بات ہے ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہوگا جہاں سے انہوں نے احادیث اور دیگر کتابوں سے انہوں نے اس کی تفسیر لی ہے کہ اس میں آگے یہ بھی ہے بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور ہارون کی باقیہ چیزیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے بقیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کے کپڑے، تو یہ چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کو یعنی فتح ملتی تھی، اور اب ان کو دوبارہ آ گیا اور اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ اس کا ذریعہ یہ بنا کہ انہوں نے اس کو بیل گاڑی پہ رکھا اور بھیج دیا اور فرشتے اس کو لے آئے۔ تو اب اس تابوت کی وجہ سے وہ اس کو آگے رکھتے تھے، ان کو اس سے برکت حاصل ہوتی تھی، اس کی وجہ سے ان کو فتح حاصل ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو جس چیز کے ساتھ نسبت ہو جائے اس سے برکت حاصل کرنا یہ ہمیشہ چلا آ رہا ہے، اور اس کو شرک قرار دینا یا اس پہ بدعت قرار دینا یہ خود ایک بدعت ہے، نئی چیز ہے جو اب شروع ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی۔ یعنی اس چیز کو بدعت قرار دینا یہ اب شروع ہوا ہے۔ اللہ والوں کے آثار سے تبرک حاصل کرنا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور جن چیزوں کی اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے اس میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کا واقعہ پوری سورہ یوسف ہے جس میں یہ واقعہ بیان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے، کنویں میں پھینکا، پھر قافلے والوں نے نکالا، بھائیوں نے ان کو کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا، وہ مصر میں چلے گئے، چلتے چلاتے مصر کے بادشاہ بن گئے، حکمران بن گئے۔ بھائی ایک دفعہ گئے، دوسری دفعہ گئے، اب پھر جب تیسری دفعہ گئے پھر یعنی پہچان لیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان کرائی۔ اب کہا کہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے ہوئے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس غم کی وجہ سے جو ان کو اپنے بیٹے کا لاحق تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے گم ہو گئے، اور برس گزر گئے، 40 برس یا کتنے برس، مختلف اقوال ہیں۔ تو اتنا عرصہ جو ان کا لخت جگر ان سے جدا ہے، اس غم میں روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، بنائی جاتی رہی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے بھائیوں سے جب پہچان ہوئی انہوں نے عذر پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھئی آج تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اب فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، قمیض، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے چلو ابا جی کو یہاں لے آؤ، میں یہاں کا حکمران ہوں، بڑے بڑے طبیب ہیں یہاں پہ، کسی اچھے طبیب کو دکھائیں گے، کوئی ایسی دوائی دے گا جو آنکھوں میں ڈالیں گے تو ان کی آنکھیں درست ہو جائیں گی۔ نہیں، کیا فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ،
اور کیا کرو فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اس قمیص کو ابا جان کے چہرے پہ ڈال دو، یأت بصیرہ، فوراً ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ قمیض میری جو میرے جسم کے ساتھ لگ رہی ہے، تو اس قمیض کو لے جاؤ، اس قمیض کو ان کے چہرے پہ ڈالو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، تو اگر یہ بات مانی جائے کہ کسی بزرگ کے آثار سے تبرک حاصل کرنا شرک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام بھی سارے شرک ہی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شرک کی تعلیم دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ یعنی ایسا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ہر چیز کوئی شرک قرار دے، شرک سے وہ ادھر ادھر تو کھڑے نہیں ہوتی۔ اب ہم گئے مدینہ شریف، تو وہاں وہ جبل احد کی طرف جا رہے ہیں، تو آگے سے کچھ وہ لوگ آ گئے جو سرکاری محکمے کے، جن کی ڈیوٹی ہے شرک کو روکنا۔ تو اب وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو گاڑی چلانے والا تھا وہ اس زبان میں، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا بھئی آپ لوگ نہیں جا سکتے ادھر آگے، منع کر دیا۔ خیر ہم نے گاڑی والے کو واپس بھیج دیا اور پیدل چل پڑے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھئی۔ وہ آگے سے گھوم کے پھر آ گئے، بھئی آپ لوگوں کو منع کیا تھا تو آپ ادھر جا رہے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں آپ لوگ شرک کریں گے۔ شرک کیا ہے بھئی؟ کسی پہاڑ کو ہاتھ لگا دیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ پہاڑ کو ہاتھ لگایا تب شرک، اگر کسی جگہ نفل پڑھ لیے تو نفل پڑھنے بھی شرک۔ اب بیت اللہ شریف میں ایک جگہ ہے باب ام ہانی، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا تھا، اور پرانے دور میں نشانی کے طور پر اس کو بنایا گیا تھا، تو وہاں بھی کچھ لوگ آ کے نفل پڑھتے تھے۔ بیت اللہ شریف میں نفل پڑھے جا رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نفل پڑھے جا رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ جگہ متبرک ہے جی، یا حضور کے قدم لگے ہیں، یہاں سے حضور کا سفر معراج شروع ہوا۔ تو وہ بھی جب پتہ چلا کہ جی یہاں لوگ نفل پڑھتے ہیں، تو وہ بھی منع کر دیا کہ بھئی نہیں، یہاں نفل نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی شرک ہو گئے۔ تو ایسا ایک شرک کا بخار، حالانکہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم اب مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، یعنی ایسا کہ میری امت اجتماعی طور پر شرک میں مبتلا ہو جائے، اس کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضور تو قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد اجتماعی طور پر شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی شرک 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 اور ہر چیز شرک۔ تو اب یہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیض دے رہے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور اس کو ڈال دو میرے ابا جان کے چہرے پہ، یأت بصیرہ، تو وہ بینا ہو جائیں گے، دیکھنے لگ جائیں گے، ان کی بینائی درست ہو جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور کہا کہ سارے اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اب کیا ہوا؟ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب وہ قافلہ روانہ ہوا، مصر سے قافلہ روانہ ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سینکڑوں میل وہاں سے دور ہوگا، اور کتنے دن کا سفر ہوگا وہاں سے مصر سے کنعان تک، یعنی مصر سے شام تک کتنے دن کا سفر ہوگا۔ لیکن کیا ہوا؟ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ان کے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا
انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کنعان میں بیٹھے ہیں، مصر سے قافلہ روانہ ہوتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے وہ روانہ ہوتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے۔ لولا ان تفندون، کہ تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں یہ میری عقل جاتی رہی ہے، یا کچھ ایسی بات نہ کرو، میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے آپ اسی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سوا اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں نہیں ہے، بس ہر وقت آپ کے ذہن میں وہی چیز رہتی ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کے بیٹے تو اس وقت مصر میں تھے اور ان کی اولاد پوتے وغیرہ وہ آپ کے پاس ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ذہن پس تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی سوار ہیں، اور بس آپ ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے ہیں، اور ان کی خوشبو بھی اب آپ کو آنے شروع ہوگی۔ وہ کہاں؟ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، پس جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا، تو یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی معاذ اللہ کوئی بڑکنی تھی کہ جو میری قمیض لے جاؤ ڈالو تو ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ پکی ہوتی ہے، اور وہی خداوندی حکم خداوندی سے ہوتی ہے۔ ایسی بات آدمی اپنے پاس سے نہیں کر سکتا نا، کہ پہلے تو کرے کہ یہ کر، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور جب موقع آئے تو ہو نا۔ تو یہ تو انسان کے لیے اس کی جھوٹے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اس کے غلط ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اس قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرا، تو فوراً آپ بینا ہو گئے، بینائی درست ہو گئی، دیکھنے کی قوت لوٹ آئی۔ قال، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص، اس کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں حکمت خداوندی ہوتی ہے، ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں، نبی کے باپ، نبی کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے بھئی خود کیوں نہیں دم کر لیا؟ یہ حکمت خداوندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، وہ بھی ایک ان کی منزل تھی، اس طرح پوری ہونی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے ذریعے سے ان کی اس بینائی کو درست ہونا تھا، یہ حکمت خداوندی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی درست ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مشکلیں حل فرماتا۔ اب دیکھیے مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی اس کا نام تھا، اور وہ دو قبیلے جو تھے انصار کے، اوس اور خزرج، دو بڑے قبیلے، ان میں سے یہ جو خزرج قبیلہ تھا اس کا وہ سردار تھا، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایک لیڈر قسم کا آدمی تھا، سیاسی آدمی تھا۔ تو لوگوں کو اس نے تیار کر لیا تھا کہ اس کو اپنا امیر اور حاکم تسلیم کر لیا جائے، بادشاہ اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ لوگ تیار ہو گئے تھے مدینہ منورہ کے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک سونار کے پاس تاج تیار پڑا تھا، اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اور سارے مدینہ منورہ کے لوگوں نے اس کو اپنا امیر اور اپنا بادشاہ تسلیم کرنا تھا۔
کہ اسی دوران اسلام کی روشنی مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ مدینہ شریف سے لوگ مکہ شریف گئے، مسلمان ہوئے، پہلی دفعہ بیعت ہوئی، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، پھر مسلمانوں کی مہاجرین کی آمد شروع ہو گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو اب اسلام کی روشنی پہنچنے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ معاملہ پس منظر میں چلا گیا، بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ اس کا جو بادشاہی جو اس کو ملنے والی تھی اور اس کو حکومت ملنے والی تھی، اس کو بڑا دکھ تھا کہ میں بادشاہ بننے والا تھا، سب لوگ تیار تھے، تاج تیار تھا، تاج پوشی ہونی تھی، تو اب ان کے آنے کی وجہ سے میری وہ بادشاہی جاتی رہی۔ لیکن چونکہ مدینہ منورہ کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے تو اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، تو اوپر سے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لیکن اندر سے وہی کچھ رہا، اور اس میں عداوت، دشمنی اور نفرت بری ہوئی، اور ہر کام میں وہ مخالفت کرتا تھا۔ یعنی اوپر سے کلمہ بھی پڑھتا تھا لیکن اندر سے اب کیا ہوا، غزوہ احد کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، ادھر سے پتہ چلا بھئی کافروں کا لشکر آیا ہے، تو حضور نے مشورہ کیا بھئی کیا کرنا چاہیے، مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، اتنا بڑا لشکر ہے۔ تو بعض صحابہ کرام جو سمجھدار جہاں دیدہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو نوجوان تھے، انہی نوجوانوں میں جوش ہوتی ہے، اور جہاں دیدہ سمجھدار لوگ جو ہیں عمر رسیدہ، ان میں ہوش ہوتی ہے۔ تو جو جہاں دیدہ لوگ تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کے مقابلہ کریں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ نوجوانوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب چونکہ اکثریت نے یہ مشورہ دیا کہ باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے بھئی، ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں گے۔ 1000 کا لشکر حضور لے کر چلے، تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گئے، بھئی ہمیں مرنے کا شوق نہیں ہے، ہم نہیں جاتے، میرا مشورہ نہیں مانا گیا، میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شہر میں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، میرا مشورہ نہیں مانا گیا، اس لیے ہم نہیں جاتے۔ تو اب دیکھیے عین موقع پہ، یعنی جب جنگ بالکل جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، 1000 میں سے 300 آدمی اگر الگ ہو جائیں تو باقی جو 700 بچیں گے ان کا مورال کتنا ڈاؤن ہوگا۔ تو یہ یعنی ایسی ایک سازش تھی کہ جس کے ذریعے سے کہ ہر موقع پہ ایسے ہی کیا اس نے، کہ عین جنگ کے موقع پہ وہ 300 ساتھیوں کو الگ ہو رہا ہے، کہ تو باقی 700 یعنی ان کے بھی کتنا اثر پڑے گا، بھئی 1000 میں سے پہلے ہی ان کے مقابلے میں ہم تھوڑے ہیں اور 300 الگ ہو گئے۔ لیکن بہرحال تو ایسے ہی اس نے ہر موقع پہ مسلمانوں کو تکلیف دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی وہ ایسی باتیں کرتا، کئی احادیث میں، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بے ادبیاں، گستاخیاں کرتا، پھر مکر جاتا۔ اب جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے، اس کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کا نام بھی عبداللہ بن ابی تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، لیکن وہ سچے پکے مومن تھے، اس کے جو بیٹے تھے، ان کے ذریعے اس نے پیغام بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کرو کہ حضور آپ نے میرا نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ ساری عمر تو مخالفت کرتا رہا، لیکن بالآخر پناہ اس کو بھی یہیں پہ ملتی ہے کہ جا کے حضور سے عرض کرو کہ حضور آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے، اور میرے کفن کے لیے آپ نے اپنی قمیض دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض عطا فرما دی، اس کے جو بیٹے تھے وہ لے کے چلے گئے۔ تو اس نے کہا یہ نہیں، جا کے حضور سے عرض کرو کہ جو قمیض آپ نے پہن رکھی ہے اس وقت وہ اتار کے دے میرے کفن کے لیے۔ یعنی اب جب موت کا وقت آیا تو اب وہ بھی مان رہا ہے کہ اگر کچھ ہو سکتا ہے، کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو یہیں سے ہو سکتا ہے۔ بے خدا خدا کا یہی ہے در،
نہیں اور کوئی مفر مقر۔ رب تبارک و تعالیٰ کا دروازہ یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے خدا، اللہ کی قسم، خدا کا دروازہ یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مقر، نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ جس کو جو کچھ ملتا ہے حضور کے در سے ملتا ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جس کو حضور کے در سے نہیں ملا اس کو رب کی بارگاہ سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ حضور نے فرمایا واللہ یؤتی انما انا قاسم، دینے والی رب کی ذات ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ قمیص نہیں، مجھے وہ قمیص چاہیے جو حضور نے پہن رکھی ہے، جو حضور کے جسم کے ساتھ اس وقت لگ رہی ہے، وہ اتار کے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اتار کے دے دی، دوسری لے جاؤ، یہ لے جاؤ۔ اب یہاں دیکھیے، اس نے کہا تھا کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے لیے تشریف لے چلے۔ حضرت فاروق اعظم نے دامن تھام لیا، حضور آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے جس کی ساری عمر بے ادبی کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے، تکلیفیں پہنچاتے ہوئے، نقصان پہنچاتے ہوئے، کون سا موقع ہے جو اس کو ملا نقصان پہنچانے کا اور اس نے نہیں پہنچایا؟ تو اس منافق کی آپ نماز جنازہ پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چونکہ منع نہیں فرمایا، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ اصل میں اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور کے اس رواداری اور حسن سلوک سے بہت سے لوگ جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے تائب ہونا تھا۔ حضور کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ جو ڈوب گیا ہے وہ تو ڈوب گیا ہے، جن کو بچایا جا سکتا ہے ان کو تو بچانا چاہیے۔ تو حضور کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا ہے تو اس لیے میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھی عطا فرمائی جو اس کو پہنائی گئی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھ چکے، اب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ ان میں سے منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر کیا، اس کے رسول سے، اور وہ نافرمانی کی حالت میں، فسق کی حالت میں وہ مر گئے۔ تو اب اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد سے پھر منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ اب دیکھیے یہ آیت پہلے بھی نازل ہو سکتی تھی، حکمت خداوندی یہی تھی کہ یہ دکھایا جائے کہ جو ساری عمر مخالفت کرتا رہا ہے اس کو بھی اگر کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو یہیں سے نظر آتی ہے، لیکن اس کے لیے اب اس کو کسی کو بھی فائدہ پہنچنے کے لیے ایمان سب سے بنیادی شرط ہے کہ ایمان جب ہوگا تبھی اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں بھی کوئی ایسی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تبھی مقبول ہوتی ہے جب ایمان درست ہو۔ ایمان اگر درست نہیں ہے تو کوئی نیکی کا عمل اس کے لیے آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جس طرح کسی کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کی جاتی ہے بخشش کی، اس کے لیے بھی بنیادی شرط یہی ہے کہ مرنے والا مسلمان ہو، ایماندار ہو۔ ایماندار ہے تو اس کے لیے تو جس طرح بھی دعا کی جائے اس کو فائدہ پہنچے گا، اور اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرنا ہی جائز نہیں ہے، اگر دعا کوئی کرے گا بھی تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ اس نے تو جو کیا اس کو پا لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا یہ مقصود تھا کہ اس کو بھی اگر کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو یہی ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں، تو انہی سے اگر کوئی برکت حاصل ہوگی تو اسی طرح میرا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ تو اس نے بھی مرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مانگی کہ حضور قمیص عطا فرمائے۔ حضور نے ایک قمیص دی تو اس نے کہا نہیں یہ نہیں، مجھے وہ چاہیے جو آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو حضور نے وہ بھی عطا فرما دی۔ یعنی یہ حضور کے اخلاق تھے
اور حضور کا حسن سلوک تھا۔ تو جس چیز کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ وہ تابوت جو تھا جس میں ان کے لیے تسکین کا، اطمینان کا باعث تھا، اس میں کیا تھے؟ انبیاء کرام کے تبرکات تھے، ان تبرکات کی وجہ سے ان کو برکت حاصل ہوتی۔ اب دیکھیے، اگر احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو بہت سی احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں اس چیز کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ان کے پاس تھے اور ان سے وہ تبرک حاصل کرتے تھے، اور جس چیز کا بزرگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیے، ایک بڑی مشہور جو پرسوں جمعے پہ آپ حضرات نے سنا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایڑی میں سانپ نے ڈسا تو اس کا زہر جسم میں پھیلا، حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن مبارک لگایا تو حضور کے لعاب دہن مبارک لگانے سے وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر کو جو سانپ نے کاٹا تھا زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو اب عام آدمی کا لعاب، ہمارا تھوک جو ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے بھئی تھوکیے نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک، حضور کا تھوک مبارک جہاں پہ لگتا ہے وہاں سے بیماریاں بستر گول کر جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے ایک کونے میں لگے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت صدیق اکبر کو امیر لشکر بنا کے بھیجا۔ دن بھر جنگ ہوتی رہی، قلعہ فتح نہیں ہو، قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا اور اس کو فتح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جو پہاڑی کے اوپر ہو۔ نیچے سے لشکر کا حملہ کر کے جا کے اس قلعہ کو فتح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، فتح نہیں ہوا۔ دوسرے دن حضرت فاروق اعظم کو امیر لشکر بنا کے بھیجا، جنگ ہوتی رہی، دن بھر قلعہ فتح نہیں ہوا۔ شام کو حضور نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا اس کو ملے گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائے گا، اور فرمایا یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کا دعویٰ تو سارے کرتے ہیں، لیکن اس کو گویا پروانہ مل جائے گا، سرٹیفکیٹ مل جائے گا اللہ رسول کی محبت میں سچے ہونے کا، اور اللہ رسول کے محبوب ہونے کا بھی اس کو پروانہ مل جائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے لیے تو رات گزارنا مشکل ہو گئی کہ صبح کس کو جھنڈا ملتا ہے، کس کو امیر لشکر مقرر کیا جاتا ہے۔ سارے صحابہ کرام صبح حاضر ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا اے نا علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ عرض کیا حضور ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو وہ تو خیمے کے کونے میں لگے بیٹھے ہیں، چل پھر بھی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو لے کے آؤ۔ حضرت علی کو لے کے آیا گیا اور کہا، یعنی احادیث میں آتا ہے کہ حضرت علی ایک صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے کیا کیا؟ لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ اب حضور کا تھوک مبارک لگنا تھا، جیسے ہی حضور کا تھوک مبارک لگا فوراً فبرئ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرئ، حضور نے جیسے ہی اپنا تھوک مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا فوراً آنکھیں درست ہو گئیں۔ تو اب دیکھیے، تھوک تو سب کا تھوک ہوتا ہے، ہمارے تھوک میں یعنی
جراثیم ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک جہاں لگتا ہے وہاں سے بیماریاں بستر گول کر جاتی ہیں۔ تو یہ یعنی اللہ والوں اور عام انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تابوت جس میں تمہارے لیے اطمینان قلب ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ آل موسیٰ و آل ہارون ان کے بقیہ چیزیں ہیں، تحمل الملائکہ، فرشتوں اس کو لے کے آئیں گے، تمہارے پاس اٹھا کے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ تو جس چیز کا بزرگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔